ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اس اعتبار سے انتہائی مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں کائنات کے لوگوں کو اپنی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی برکت سے نوازا کہ حضور سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ اگرچہ وہ دن اور وہ تاریخ جس میں کائنات کی سب سے بڑی مسرت حاصل ہوئی، اس کی تعیین میں کچھ مورخین کا اختلاف ہے کہ وہ 9 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول تھی، لیکن عام طور سے مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، لیکن محقق مورخین کا یہ کہنا ہے کہ وہ تاریخ در حقیقت 9 ربیع الاول تھی۔ بہرحال جو بھی تاریخ ہو، وہ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی عظیم گھڑی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے محسن انسانیت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے اس دنیا کو مبارک اور مسعود فرمایا۔ اور اگر اسلام میں کسی کی پیدائش کا یا کسی کی وفات کا دن منانا شریعت میں مطلوب ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی اور دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو عید کے طور پر منایا جائے، لیکن اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام رکھا ہے کہ کسی کی ولادت کا دن یا کسی کی وفات کا دن منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں جو عیدیں ہوتی ہیں وہ کسی تاریخی واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہیں، جیسے کرسمس ہے۔ عیسائی جو مناتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو دن سمجھتے ہیں اس کو عید مناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو 2 عیدیں مقرر فرمائیں ان میں سے کوئی بھی کسی خاص تاریخی واقعے سے وابستہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عید الفطر جو ہم مناتے ہوں وہ کوئی خاص واقعہ اس میں پیش آیا ہو یکم شوال کو، جس کی یاد منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کو عید کا دن بنایا ہو۔ اسی طرح عید الاضحیٰ وہ عید بھی کسی خاص تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں منائی جاتی۔ یہ درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مہینے میں قربانی پیش کی تھی، لیکن یہ متعین نہیں ہے کہ وہ قربانی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی تھی، کوئی تاریخ اس کی معلوم نہیں۔ لہذا عید الاضحیٰ بھی کسی تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں منائی جاتی، بلکہ دونوں عیدیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے موقع پر رکھی ہیں جبکہ مسلمان کسی عظیم عبادت کی خود تکمیل کرتے ہیں۔ عید الفطر اس موقع پر رکھی ہے جبکہ سارے مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے کی عظیم عبادت انجام دے کر فارغ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب عید مناؤ کیونکہ تم نے میرے حکم کے مطابق یہ مہینہ روزے رکھ کر رات کو میرے حضور کھڑے ہو کر تم نے گزارا ہے، لہذا اب تم خود مستحق ہو کہ اس دن میں تم عید مناؤ۔ اسی طرح عید الاضحیٰ ایک ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جب مسلمان ایک دوسری عبادت کی تکمیل کرتے ہیں، خود تکمیل کرتے ہیں، اور وہ ہے حج کی عبادت۔
9 ذوالحجہ کو عرفے کا دن ہوتا ہے. اس دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے، اور 10 تاریخ کو سارے حج کے ارکان کی تکمیل ہو جاتی ہے. اس وقت فرمایا کہ اب عید مناؤ. تو دونوں موقع ایسے ہیں جس میں مسلمان خود اپنے عمل سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہوتا ہے، تو اس کام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے عید منانے کا حکم دیا، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی. لیکن کسی واقعے کی یادگار کے طور پر عید منانے کا تصور اصل میں اسلام میں نہیں ہے. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، میں نے ابھی عرض کیا کہ مورخین کے نزدیک اس میں اختلاف ہے کہ 9 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول تھی. اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کا زمانہ گزرا، صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ان کے سامنے ربیع الاول کا مہینہ ہمیشہ ہر سال آتا تھا. صدیق اکبر کے دور میں بھی، فاروق اعظم کے دور میں بھی، حضرت عثمان کے دور میں بھی، حضرت علی کے دور میں بھی. لیکن کبھی انہوں نے اس یوم ولادت کو عید کے طور پر منانے کا کوئی خیال ان کو نہیں آیا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اسلام میں کسی شخص کی ولادت یا وفات کا دن منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے بڑھ کر کوئی اور دن اس کے لائق نہیں تھا. لیکن چونکہ تصور نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام نے اس طرح کا اہتمام نہیں کیا. ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اس اعتبار سے انتہائی مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں کائنات کے لوگوں کو اپنی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی برکت سے نوازا کہ حضور سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے. اگرچہ وہ دن اور وہ تاریخ جس میں کائنات کی سب سے بڑی مسرت حاصل ہوئی، اس کی تعیین میں کچھ مورخین کا اختلاف ہے کہ وہ 9 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول تھی. لیکن عام طور سے مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. لیکن محقق مورخین کا یہ کہنا ہے کہ وہ تاریخ در حقیقت 9 ربیع الاول تھی. بہرحال جو بھی تاریخ ہو، وہ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی عظیم گھڑی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے محسن انسانیت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے اس دنیا کو مبارک اور مسعود فرمایا. اور اگر اسلام میں کسی کی پیدائش کا یا کسی کی وفات کا دن منانا شریعت میں مطلوب ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی اور دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو عید کے طور پر منایا جائے. لیکن اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام رکھا ہے کہ کسی کی ولادت کا دن یا کسی کی وفات کا دن منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. دنیا کے دوسرے مذاہب میں
جو عیدیں ہوتی ہیں وہ کسی تاریخی واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہیں. جیسے کرسمس ہے، عیسائی جو مناتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو دن سمجھتے ہیں اس کو عید مناتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو 2 عیدیں مقرر فرمائیں ان میں سے کوئی بھی کسی خاص تاریخی واقعے سے وابستہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ عید الفطر جو ہم مناتے ہوں وہ کوئی خاص واقعہ اس میں پیش آیا ہو یکم شوال کو، جس کی یاد منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کو عید کا دن بنایا ہو. اسی طرح عید الاضحیٰ، وہ عید بھی کسی خاص تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں منائی جاتی. یہ درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مہینے میں قربانی پیش کی تھی، لیکن یہ متعین نہیں ہے کہ وہ قربانی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی تھی. کوئی تاریخ اس کی معلوم نہیں. لہذا عید الاضحیٰ بھی کسی تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں منائی جاتی، بلکہ دونوں عیدیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے موقع پر رکھی ہیں جبکہ مسلمان کسی عظیم عبادت کی خود تکمیل کرتے ہیں. عید الفطر اس موقع پر رکھی ہے جبکہ سارے مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے کی عظیم عبادت انجام دے کر فارغ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب عید مناؤ کیونکہ تم نے میرے حکم کے مطابق یہ مہینہ روزے رکھ کر رات کو میرے حضور کھڑے ہو کر تم نے گزارا ہے، لہذا اب تم خود مستحق ہو کہ اس دن میں تم عید مناؤ. اسی طرح عید الاضحیٰ ایک ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جب مسلمان ایک دوسری عبادت کی تکمیل کرتے ہیں، خود تکمیل کرتے ہیں، اور وہ ہے حج کی عبادت. 9 ذوالحجہ کو عرفے کا دن ہوتا ہے. اس دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے، اور 10 تاریخ کو سارے حج کے ارکان کی تکمیل ہو جاتی ہے. اس وقت فرمایا کہ اب عید مناؤ. تو دونوں موقع ایسے ہیں جس میں مسلمان خود اپنے عمل سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہوتا ہے، تو اس کام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے عید منانے کا حکم دیا، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی. لیکن کسی واقعے کی یادگار کے طور پر عید منانے کا تصور اصل میں اسلام میں نہیں ہے. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، میں نے ابھی عرض کیا کہ مورخین کے نزدیک اس میں اختلاف ہے کہ 9 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول تھی. اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کا زمانہ گزرا، صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ان کے سامنے ربیع الاول کا مہینہ ہمیشہ ہر سال آتا تھا. صدیق اکبر کے دور میں بھی، فاروق اعظم کے دور میں بھی، حضرت عثمان کے دور میں بھی، حضرت علی کے دور میں بھی. لیکن کبھی انہوں نے اس یوم ولادت کو عید کے طور پر منانے کا کوئی خیال ان کو نہیں آیا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اسلام میں کسی شخص کی ولادت یا وفات کا دن منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے بڑھ کر کوئی اور دن اس کے لائق نہیں تھا. لیکن چونکہ تصور نہیں ہے اس لیے صحابہ کرام نے اس طرح کا اہتمام نہیں کیا.